نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر اور پولیٹیکل سائنس کے طالب علموں کے لیے اپنے مطالعہ کے لیے جو مختلف اپروچز دی جاتی ہیں، اگر میں دیکھوں تو ان میں سے کسی ایک اپروچ کا جو اپلائی ہونا ہے پاکستان، یا کسی ایک اپروچ کے ذریعے پاکستان کا ایک انالیسس کرنا یا اسٹڈی کرنا جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس کے طالب علموں کے لیے اور انٹرنیشنل ریلیشن کے طالب علموں کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن عمل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر میں کہوں کہ پاکستان جب وہ کسی ٹریڈیشنل اپروچ کے تحت مطالعہ کیا جا سکتا ہے، تو میرے خیال میں پاکستان کے نظام کے اندر کوئی ایک ایسا پہلو تشکیل پاتا ہوا نظر نہیں آتا کہ جو ہمیں ٹریڈیشنل پرنسپل کے تحت، یعنی جو ایک بنیادی تصور ہے کہ ملک کے آئین کو بنیاد بنا کر یا جو ریٹن ڈاکومنٹ اور دستاویز ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر ملک کے نوعیت، حیت اور تصور کو جو ہے وہ اختیار کیا جائے، تو یہاں پر کوئی ریٹن ڈاکومنٹ جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ اخذ کر لیں یا یہ نتیجہ بنا لیں کہ جو اس وقت کے حالات و واقعات ہیں، پاکستان جو ہے وہ ان خطوط پر استوار ہے۔ تو یہاں پر جو ٹریڈیشنل اپروچ جو ہے وہ کسی معنی و مفہوم کے تحت ہمیں پاکستان کی وہ شکل و صورت و حیت دکھانے میں قاصر نظر آتی ہے کہ جس کا حقیقی طور پر پاکستان کو جو ہے وہ سامنے۔ پھر اسی طرح جو ایک سسٹمک اپروچ ہمارے پاس آتی ہے کہ کسی نظام کو جو سمجھ جو نظام کے بنیادی اصول و ضوابط کی بنیاد کے اوپر دیکھ کر اس کا احاطہ کر دیا جائے، تو سسٹمک اپروچ نہیں کہ پاکستان کو اپروچ کے نظام کے تحت دیکھا جائے کہ ڈیموکریٹک نظام ہے، اسلامک تصورات کے قائم ہونے والا ملک ہے، تو میں اس میں کون سا ایسا پہلو ہے جس کو ہم بنیاد بنا کر پاکستان کو ایک ڈیموکریٹک نظام کا آئینہ قرار دے سکیں یا اس کو ایک اسلامی ریاست کا کوئی معنی مفہوم جو ہے وہ استوار کر سکیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو حالات و واقعات ہیں، ان حالات و واقعات کے اندر اگر کوئی اپروچ ہمیں استعمال کر کے کوئی نتیجہ اخذ کرنے کی ایک سوچ اور فکر دے سکتی ہے، تو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ بیہیویئرل اپروچ ہے، کیونکہ بیہیویئرل اپروچ کے اندر جا کر جو نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے وہ جو نظام کو چلانے والے قوت ہوتی ہے، یعنی کہ جو افراد ہوتی ہیں ان کی سوچ اور فکر کا جو ہے وہ تجزیہ کر کے ایک نظام کی خوبیوں اور خامیوں کا جو ہے وہ جائزہ لیا جاتا ہے یا اس کی کارکردگی کو پہچانا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر بیہیویئرل اپروچ کے تحت بھی جو پاکستان کا مطالعہ وہ اس لیے ناممکن نظر آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو لوگوں کا بیہیویئر ہے اس کو ایک تو تشکیل نہیں کیا جا سکتا، پھر بیہیویئر کو پرکھنے کے لیے جو سرگرمیاں ناگزیر ہوتی ہیں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور پھر یہاں جو بیہیویئر جو تشکیل دیا جاتا ہے اس کے پیچھے جو فیئر کا جو ریاست کا تصور ہے وہ قائم ہے، اور پھر جو لوگوں کا جو بیہیویئر ہے وہ اپنے حالات و واقعات کے نتیجے کے اندر جا کر اس کی جو عکاسی کرنا ہے وہ ممکن نہیں نظر آتا کہ یہاں پر تو جو سب سے خوبصورت اور جو سب سے مقبول عام تصور ہے جو ایک فرد کسی دوسرے فرد کو کہہ سکتا ہے کہ بول کے لب آزاد ہے تیرے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک فرد دوسرے فرد کو یہ نصیحت کر سکتا ہے کہ بول کے لب آزاد ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آزادی کا یا اپنی بات کا یا اپنے بیانیوں کو پیش کرنے کا جو اس کا حق ہے وہ اس کو جو ہے وہ استعمال کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، صلاحیت نہیں رکھتا، موقع نہیں رکھتا، اور وہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک ایسی صلاحیت ہے جو اگر اس کے پاس ہے بھی تو وہ اب اس لائق جو ہے وہ استعمال لائق جو ہے وہ استطاعت نہیں رہی۔ تو ایسا کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں پاکستان کے نظام کو لوگوں کے کسی بیانیے کے ذریعے لوگوں کی سوچ اور فکر کے تحت جو ہے وہ بھی سمجھا نہیں جا سکتا، کیونکہ ہمارے نزدیک جتنے بھی جو ذرائع ہیں وہ تمام ذرائع جو ہے وہ لوگوں کی سوچ اور فکر کی عکاسی نہیں کرتے، بلکہ وہاں مفادات کے ساتھ منسلک جو لوگ ہوتے ہیں وہی ان سوچ اور فکر کے اظہار، جب پریس ہو جائے، ریڈیو ہو جائے، ٹیلی ویژن ہو جائے، کنونشن ہو جائیں، کانفرنسز ہو جائیں، سروے ہو جائیں، وہ تمام جو ہے وہ نتیجہ وہ اخذ کرتے ہیں جو وہ اپنے مفادات کے تحفظ و فروغ کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں تو حقائق کو جو ہے وہ پرکھنے کے لیے بھی ایک بیہیویئر اپروچ کا جو سہارا ہے وہ بھی مشکل ناممکن ہے۔ تو اسے کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسی وجہ سے جو مجھے ایک تلخ حقیقت کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان ہیز بیکم دا موسٹ ڈیفیکلٹ کنٹری ٹو بی گورن، اس کی بنیادی وجہ جب آپ کسی اصول و ضوابط پہ اسے پرکھ ہی نہیں سکتے تو اٹ مینز کہ دیر از نو پرنسپل ٹو گورن دا
کنٹری, جب آپ کے پاس پرنسپل ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ انالیسس کیا کریں گے؟ پھر جو حالات و واقعات ہیں اسی کی بنیاد پر آپ کنکلوژن کر سکتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا اور یہ واقعہ جو ملک کے لیے فائدہ مند ہے یا سود ہے. تو اس طرح کہتے ہیں پاکستان کی جو شکل و صورت و حیت ہے وہ ہر آنے والے واقعے کے ساتھ منسلک کی جا سکتی ہے, ہر آنے والے لمحے کے ساتھ منسلک کی جا سکتی ہے, لیکن ایک مستقل نظام یا اصول و ضوابط کی بنیاد پر اس کی تشکیل کرنا جو ہے مشکل نہیں بلکہ ناممکن نظر آتا ہے. تھینک یو.